آج بارش نے کر دیا ہے بہت خوبصورت سا موسم، اور اس موسم میں ایک چھوٹا سا امتحان آ گیا، گیس ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نہ گرم گرم حلوہ پوری ہماری رکی اور نہ ہی آلو کے پراٹھوں کی ادھوری فرمائش رہی۔ تو آخر کیسے ہوا، بلیوں نے بھی بہت انجوائے کیا، تو آج کے خوبصورت دن اور مزیدار دن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی صبح کا آغاز ہی ایک بہت خوبصورت منظر کے ساتھ ہوا۔ آنکھ کھلی تو باہر بارش برس رہی تھی۔ خوبصورت شہر کی صبح جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے، بارش لگاتار ہو رہی ہے، اور مارننگ والی بارش کا جو سما ہے نا، بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ کوئی صحن نہیں ہے، کوئی ٹیرس نہیں ہے، کوئی لون نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی گیلری میں سے دیکھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ موسم تو خوبصورت ہوا نا۔ بہت زیادہ گرمی کے بعد جو ہے نا، یہاں ہمارے شہر میں بارش شروع ہوئی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زیادہ گرمی جو ہے نا، اس کا کافی اثر ختم ہوا ہے۔ تو اس موسم کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے۔ آج کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم سب آپ کو بتائیں گے۔ گرم حلوہ پوری کھانے کا پروگرام بنایا، اور حلوہ پوری ہم نے منگائی، اور مزیدار قسم کا ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جو تھی نا، میری کیٹس بھی آ کے یہاں گیلری میں بیٹھ گئیں، اور انہوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی رہیں، بارش کی آواز سن کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ ان کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ ساتھ نا موسم کو خوب انجوائے کیا۔ جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں گیلری میں آ کے بیٹھ گئے، لومی بھی اور کٹو بھی۔ اور ان دونوں کو جیسی ہی بارش ہوتی ہے نا، کٹو کو بھی بہت مزہ آتا ہے ایسے موسم میں، اور لومی بھی بہت انجوائے کرتا ہے۔ میں نے بھی انہیں کھلی آزادی دے دی کہ جاؤ، پاؤں گندے کرتے پانی میں آ رہے جاتے، میں نے کہا چلو جیسے ہم انجوائے کر رہے ہیں نا، تو یہ لوگ بھی انجوائے کرتے رہیں۔ تو یہ دونوں کبھی گیلری سے ادھر آ رہے تھے بارش کی آواز سے، کبھی اندر جاتے، تو دونوں خوب انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی انجوائے کر لیں، کیا ان کو میں روک ٹوک کروں، پھر بعد میں ان کو نہلا دوں گی، بس یہی سوچ کر میں نے کہا چلو خیر ہے۔ آج مجھے جانا بھی تھا امی کے گھر، لیکن پروگرام جو تھا وہ فلاپ ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ تو پھر کچھ کام نمٹائے، تو شام میں پھر فرمائش آئی کہ آلو کے پراٹھے بننے ہیں، تو ہم نے کہا ضرور بنیں گے آلو کے پراٹھے۔ تو جیسے ہی کچن میں گئے، اور تو گیس نہیں تھی، حالانکہ گیس کا کوئی جانے کا ٹائم نہیں تھا، تو یہ ایک چھوٹی سی مشکل ضرور تھی، لیکن الحمدللہ کہ سلنڈر موجود تھا، تو ہم نے سلنڈر پہ ہی مزیدار آلو کے پراٹھے بنا لیے۔ کبھی کبھی مشکل حالات میں بنا ہوا کھانا بھی زیادہ مزیدار لگتا ہے، کیونکہ اس میں محنت بھی شامل ہوتی ہے اور محبت بھی ہوتی ہے۔ تو آج کا دن ہمیں یہ بھی سکھا گیا کہ خوشیاں ہمیں بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، کبھی بارش کی چند بوندیں، گھر والوں کی فرمائشیں، اپنی پسند کا کھانا اور اپنوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی دل کو بےحد خوش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت موسم، ایسی رحمت والی بارشیں، ایسی خوشیاں ہمیشہ سب کے نصیب میں رہیں۔ تو میں تو آلو کے پراٹھے اس طریقے سے بناتی ہوں، آپ آلو کے پراٹھے کس طریقے سے بناتے ہیں؟ آلو کے پراٹھوں کے ساتھ میں نے مرچیں تلی ہیں اور اچار ہے، اور اس کے ساتھ میں دہی کا رائتہ بھی بناتی ہوں، لیکن دہی نہیں ہے آج۔ تو یہ میرے گرما گرم پراٹھے بن رہے ہیں، اور کسی کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور جس نے کھانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم نے آج یہ بارش کا دن ایسے گزارا کہ ناشتہ کیا حلوہ پوری سے، اور اب کھانے میں ہم کھا رہے ہیں آلو کے پراٹھے ہری مرچ اور اچار کے ساتھ۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اپنا دن کیسے گزارا؟ بارش کا موسم پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ بارش کے دن آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ اگر آج کے ولاگ پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی خوبصورت ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔